بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ اس کے سینے پر دھری بازو آرام سے پکڑی تھی اور ہاتھ میں موجود فیکس اسٹیپ کا اسٹیکر اتارتے چپکا دیا، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ وجدان لب نیچے تھا، اس کے قریب آنے سے وہ اسے محسوس کر چکا تھا۔ ڈن۔ دوسری بازو وہ بڑی تھی پر وہ تو سر کے نیچے تھی، اس کا ٹھنڈا ہاتھ وہ محسوس کر چکا تھا۔ لمس کا سانس رک رہا تھا۔ وہ کیوں آئی اس وقت اس کے روم میں؟ وہ کبھی نہیں مقابلے بازی میں جیت پائی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ڈرتے بولی، ہار بھی مان چکی تھی۔ نو ایکسیپٹڈ۔ پاتے وہ فوری بیڈ سے اٹھا تھا اور صوفے کی طرف چلا گیا تھا۔ اٹس ہرٹنگ۔ بازو پر موجود اسٹریپ ہٹاتے وہ کراہا۔ لمس جاگتی تو ضرور خوش ہوتی۔ اس کی آنکھ صبح لیٹ کھلی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو وجدان کے پوری طرح بیدار ہوئی تو حیران تھی خود کو اپنے روم میں دیکھ کر۔ لمس، تم پاگل ہو ایک نمبر کی، اب اس کا سامنا کیسے کرو گی؟ وہ بال سمیٹتے خود پر غصہ ہوئی تھی۔ ناراض تو رہوں گی آپ سے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ جلے پیر کی بلی کی طرح وہ کافی کا مگ لیے ٹہلتے دانت پیسے بول رہی تھی، جو مکمل طور پر اسے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کیا مجھے حق نہیں تمہارا کوئی بھی فیصلہ کرنے کا؟ بیٹھو ادھر میرے پاس۔ ہے آپ کو سارے فیصلے کرنے کا، پر گرینی ایسے کیسے؟ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ انگوٹھی بھی مجھے پہنا گئے۔ انگلی میں موجود وائٹ گولڈ کی رنگ دیکھتے کہا۔ آدھی بچی کافی کا کپ بھی ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ پریشان تھی، جس شخص کو وہ جانتی تک نہیں تھی اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا۔ لڑکا اچھا ہے مریم، تمہیں خوش رکھے گا، اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں بس تمہارے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتی ہوں۔ اگر پھر بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو تم جو کرو مرضی ہے تمہاری۔ اس کی مستقبل کی فکر تھی۔ گرینی آپ بہت چالاک ہیں، ویسے فوری ان کے ساتھ لگی تھی۔ تم چاہو تو تصویر دیکھ سکتی ہو، وہ شریف ہے، اچھا بھی ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ ویسے یاد آیا، تم وہ چھمک چھلو کیوں بن کے آئی تھی؟ اس کا حلیہ یاد آتے ہی اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ ہاں تو ان کو کون سا فرق پڑا؟ فل پینڈو بن کے آئی تھی، پھر بھی پسند آ گئی میں۔ ہاتھ نچاتے کہا، تیل کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ حیران تھی، وہ تیل کام والی بھول گئی تھی۔ تیل، یک، اتنی گندی اسمیل تھی، پھر بھی وہ برداشت کر گئے۔ ہنستے کہا، جبکہ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی تھی، جس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ یہ تمہاری چوائس ہے؟ وہ تصویر دکھاتے صدمے میں تھی، جو وہاں اس کے بے تحاشا اصرار پر گئی تھی، اور انگوٹھی پہنا کر رسم بھی کر آئی تھی۔ جبکہ لڑکی کو دیکھ سارے ارمانوں پر پانی سا پھر گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ آپ کہاں گئی تھی؟ آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ وہ اس کے روم میں ڈریسر کے قریب کھڑی تھی، جو پولیس یونیفارم پہنے خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ کلوز کرنے سے پتہ چلا وہ ہی ہے۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکی! کوئی کام جو سیدھا کرے۔ مما، آپ کو پسند نہیں آئی کیا؟ وہ یکدم پریشان ہوا۔ کیا کہوں میں اب تمہیں؟ بہت شرمیلی سی ہے، دبلی پتلی بھی کافی ہے۔ اس ٹائپ کی لڑکی مجھے کچھ سوٹیبل نہیں لگ رہی تمہارے ساتھ۔ شرمیلی ہے؟ ہمیشہ کوئی کانفیڈنس، ویل ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے تھی مجھے، ہماری سوسائٹی سے تعلق رکھتی۔ تمہیں کوئی بھی پسند نہیں؟ تمہیں یہ نمونہ ہی پسند آنا تھا۔ ان کو اب اپنا فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ دبلی سے کیا مراد؟ کیا ہم نے ریسلنگ کرنی ہے؟ یہ منطق عجیب سی لگی۔ اور رہی بات تعلیم کی، تو مین کمیونیکیشن میں ماسٹرز ہے اس کا۔ وہ ایجوکیٹڈ ہے، کانفیڈنس چھوڑیں، وہ اوور کانفیڈنس ہے۔ لیکن کیا آپ کو اسٹیٹس ایشو ہے؟ بتائیں۔ جاننا چاہا، کیونکہ یہی وجہ اسے لگی تھی۔ نہیں ہے، پر ایٹ لیسٹ ہماری سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل تو ہو وہ۔ یہ تو بالکل دیسی ٹپیکل قسم کی ہے۔ ہر خدشہ نکال دیں، مجھے وہ پسند ہے، پر میں لیٹ ہوں۔ ابھی آپ کو اسی پکچرز دکھاتا ہوں، اس کا کانفیڈنس لیول پھر کبھی چیک کراؤں گا۔ اس کی زبان کے جوہر دیکھیں گی تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ دل میں سوچا تھا، یہ دیکھیں موبائل کی اسکرین سامنے کی، جہاں اس کی کچھ بانیہ کی نکاح والی پکچرز تھیں۔ یہ وہ ہے؟ غور کر رہی تھی۔ آف کورس، بڑی چالاک ہے، وہ چاہتی تھی آپ اسے ناپسند کریں، اسی لیے یہ حرکت کی اس نے۔ اس کی سائیکی سمجھ چکا تھا وہ۔
پھر تو تیز ترار ہوگی۔ مجھے تمہاری خالہ کی بیٹی پسند تھی، تمہارے لیے نیا خدشہ لاحق ہوا۔ چلو جی، آپ پلیز خدشات نکال دیں اور اسے اپنی بہو کی نظر سے دیکھیں، اچھی لگے گی۔ پتہ نہیں، مجھے تو جذباتی فیصلہ لگ رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود سے بڑبڑائی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ ٹائم گارڈن میں جوتا اتارے ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، پرسکون سی فضا روح کو سکون دے رہی تھی۔ یہ 8 بجے کون سی کیٹ واک کر رہی ہو؟ یونی نہیں جانا؟ وانیا نے اس کے ساتھ ہم قدم ہوتے کہا۔ مارننگ واک کر رہی ہوں، نوٹ کیٹ واک۔ ٹھنڈی گھاس سے سکون مل رہا تھا۔ وانیا کی بھی ساختہ نظر اس کے پاؤں پر ٹھہری تھی۔ اس کے سرخ و سفید پاؤں سبز گھاس پر اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے کہ اسے حسرت سی ہوئی تھی۔ آپ کی شادی ہوگی، آپ چلی جاؤ گی، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو مس کروں گی۔ وہ افسردہ ہوئی۔ میں بھی اپنے بیبی کو کروں گی۔ ہوش میں آتے اسے ساتھ لگایا تھا۔ لمس، آج تم یونیورسٹی نہیں جاؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ صدف نے اسے اپنی بات سے متوجہ کیا، جبکہ وانیا اس کے تاثرات اس بات پر دیکھنا چاہتی تھی تو وہیں رک گئی۔ جی مما، پر کیوں؟ آج تو کوئز ہے میرا فائنل میں، اس کے نمبر شامل ہونے ہیں۔ اچھا چلی جاؤ، پر باقی دن اب تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھ رہی ہو۔ ویسے میں تو چاہ رہی تھی تم آج بھی نہ جاؤ، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ وانیا کی شادی کی تیاریاں اکیلا کرتے تھکاوٹ کا بھی شکار تھی۔ ماں، آپ ابھی اسے بتائیں وہ ذہن تیار کر لے، وانیا نے قریب ہوتے کہا۔ بات کی تمہید باندھی، کل سے تمہیں مائیوں بیٹھاؤں گی۔ لمس، وانیا کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہے، ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پر وہ صورت سے پلٹی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی سماعتوں پر دھماکہ ہی تو ہوا تھا۔ میری جان، ریسیپشن ہے، تمہارا وجدان چاہتا ہے تمہاری رخصتی بھی ہو جائے۔ اپنے دل میں وہ تو اسے آگاہ کر رہی تھی، پر اسے وہی پرسکون فضا اب گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ حلق تر کرتے بولنے کی کوشش کی۔ مما، رخصتی کیوں؟ ابھی نہیں مما، مجھے نہیں کرنی۔ اس کی چند پل کی غربت برداشت نہیں تھی۔ کہاں اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا؟ لمحے میں سوچتے ہی کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ بھاپ اڑاتا سرخ چہرہ فک ہو رہا تھا، جبکہ وانیا نے اس کے بدلتے رنگ دیکھا، ماتھا پیٹا تھا۔ لمس، میری جان، آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے آنسو دیکھے۔ آپ مجھے نہیں کرنی مما، ابھی نہیں کرنی، ہچکیاں لیتے کہا۔ اس کا اتنا ہارش ری ایکشن دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ادھر بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھایا۔ کوئی وجہ؟ وہ برا لگتا ہے؟ نو۔ نفی میں گردن ہلائی۔ پھر پتہ نہیں کیسے بتاتی، وہ اس کی شدتوں سے خوفزدہ ہے۔ سیریسلی، اتنی چھوٹی بات پر روتے نہیں ہیں؟ وانیا کو سچ میں تب چڑھی تھی۔ دیکھو میری جان، کبھی تو رخصتی ہونی ہے، تو پھر اب ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ نو، ابھی نہیں ڈالا ہے۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ پوچھنا اس سے کتنا مارتا ہوں اور کس چیز سے؟ میٹھا سا طنز کیا، جبکہ اس کی بات سنتے شرم سے سرخ پڑتے، زور سے آنکھیں نیچی تھیں۔ اس کی آواز نہ محسوس کرتے سر اٹھایا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ ناراض ہو؟ صدف نے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ آپ سے نہیں ہو سکتی۔ خود تو اضطراب کا شکار تھی، پر ان کو مطمئن کیا۔ میرا پیارا بچہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی پریشانی ہے بتاؤ مجھے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ کا بیٹا میری پریشانی ہے۔ سوچتے وہ یونیورسٹی کی تیاری اور اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، پر وہ سوچوں میں مبتلا تھی۔ ٹھیک 4 دن بعد رخصتی، یہ سوچ ہی دماغ مفلوج کر رہی تھی۔ اگر آج امپورٹنٹ لیکچر نہ ہوتا تو کسی طور پر اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس کی آواز نے سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ آج ہم شاپنگ پہ جائیں گے، میں چاہتا ہوں ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ ونڈ اسکرین پر توجہ مرکوز کرتے ہی کہا۔ اس کی بات سنتے وہ سیٹ پر بیٹھی دس بس کا شکار ہو رہی تھی۔ جس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی وہ شروعات کر چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم پوری طرح سے اس دن خود کو میرے لیے سجاؤ۔ تمہارا سنگار، مہندی، چوڑیاں، ہیوی برائڈل ڈریس۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند، پر تمہیں ان سب میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے روم میں صرف میرے لیے۔ اس پر ایک نظر ڈالی جو نظریں جھکائے انگلیاں مسلسل مروڑ رہی تھی۔ خود کو تکلیف نہیں دیا کرو۔ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کی گود میں دھرے برف پڑتے ہاتھ پر اپنا گرم ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے سلگتے لمس کی تپش اور اس کی باتوں سے ہتھیلیاں عرق آلود ہو رہی تھیں۔ اب بس کرے مزید بولنے کے لیے اس کے لب بات دیکھ وہ بات جلدی سے کاٹ چکی تھی۔ وجدان اس کی فطری جھجک دیکھ چپ ہوا۔ وہ اسیر تھا اس کی حیا سے جھکی نظروں کا، اپنے ذکر سے اس کے چہرے کے بدلتے خوشنما رنگوں کا۔
گاڑی روکتے اس کی نظروں میں اتارا تھا۔ سنو، اب سے ٹھیک 4 دن بعد بات ہوگی ہماری، خود کو تیار کر لینا میری ہونے کے لیے۔ تب کے لیے اپنا خیال رکھنا، صرف میرے لیے۔ اس کے ماتھے پر لب جمائے تھے اور خود میں اس کی خوشبو اتارتے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ کافی دیر اسی پوزیشن میں رہا تھا، بے ساختہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دل دھڑکا تھا اس کے اس طرح کے اظہار پر، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ عجیب سی کیفیت تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ خوش ہے، ناراض ہے یا پریشان ہے، جھجک رہی ہے یا باقی، یا قبول نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ سب اس کی سوچ سے باہر تھا۔ آج میں یونیورسٹی نہیں آ رہا، ضروری کام ہے، اس لیے فری ہونے سے پہلے ہی مجھے کال کر دینا، اوکے؟ ہے کیا ہوا؟ اس کی گرے آنکھوں کے سرخ ڈورے دیکھتے فکر لاحق ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک، چہرے پر جھکتے اس کے بائیں گال پر ذرا سے نظر آتے گڑھے کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ خود میں سمجھتی تھی، مجھے نہیں سننا، میری بات نہیں سننی، صرف اپنی مرضی کرنی ہے۔ گاڑی سے نکلتے خود سے بڑبڑائی، بلا وجہ غصہ آیا تھا۔ وائٹ جینس پر بلو چیک والی شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے آج سرپرائز کرنا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھ لو۔ مریم، تم سے کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے؟ وہ جو فائل لے کر اندر آفس جا رہی تھی، پلٹی تھی۔ مجھ سے کون؟ پتہ نہیں، بس یہ کہا کہ آپ کا جاننے والا ہے۔ کندھے اچکائے۔ اچھا، میرے جاننے والا ہے؟ میں یہ فائل سر کو دے کر آؤں، پھر ملتی ہوں۔ اوکے سر، یہ سارے ایونٹ ہے اس کمپنی کے اس فائل میں، اس کو چیک کر لیں، اور ویڈیو بھی ایڈٹ کر دی ہے، چیک کر کے بتا دیں کیا کرنا ہے۔ سر، یہ وہ کلاس ٹھیک کر دے رکی تھی۔ مس مریم، آپ یہ چھوڑیں، ادھر آئیں۔ اس کے دیکھیں نقوش پر نظریں گاڑی کہا، ایکسکیوز می۔ وہ جو فائل ہینڈ اوور کر رہی تھی یکدم اس کی نظروں سے ٹھٹکی۔ جو اپنی ریوالونگ چیئر چھوڑے پاس آیا۔ یو لک ڈیم گارجیس ان گرین شرٹ، پرفیکٹ ہائٹ، پرفیکٹ فگر۔ اگر آپ چاہیں تو اس فیلڈ میں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتے وجود پر غور کرتے اس کے روبرو ہوا تھا۔ یہ چیک کر لیجئے گا، مجھے جانا ہے۔ ماتھے پر نمودار پسینہ صاف کرتے شیشے کے ٹرانسپیرنٹ ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ آج پہلی دفعہ بغیر دوپٹے کے اپنے کپڑوں سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور یہ سامنے موجود وہ اس کے انتظار سے تنگ آ کر اس طرف آیا، اور سامنے کا منظر اسے شدید غصہ دلا رہا تھا۔ بامشکل انتظامیہ نے چھڑوایا۔ کیا ضرورت تھی تماشا کریٹ کرنے کی؟ بغیر اس کی سنے بلڈنگ کے اندرونی حصے سے وہ اسے لفٹ کی طرف کھینچتے لے جا رہا تھا۔ لیو مائی ہینڈ، ہمت کیسے ہوئی تمہاری جاہل! چھوڑو مجھے۔ شٹ اپ! یو شٹ اپ! پیچھے ہی پڑ گئے ہو، چھوڑو مجھے۔ لفٹ کا خود کو دیکھا، کبھی دیکھا؟ یو نو واٹ مراد، تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا مجھے۔ وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی ہو۔ منہ پڑنے والے تھپڑ سے وہ سکتے میں تھی۔ وہ ہاتھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسے۔ لک مریم، لسن، آئی ایم سوری۔ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ کس حق سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم نے؟ لگاتار بہتے آنسوؤں سے کہا۔ خود کی تذلیل، نفرت، غصے کی حدت سے چہرہ سرخ کر چکی تھی وہ۔ مریم، میرا مقصد صرف تم ہے۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! دور رہو مجھ سے، جسٹ کیپ ڈسٹینس۔ شکل نہیں دکھانا مجھے اپنی۔ سیکنڈ فلور پر روکتے وہ روتی تیزی سے باہر نکلی۔ ڈیم اٹ! زور سے ہاتھ دروازے پر مارا تھا۔ شدید ناراض ہونے کے باوجود یونی کی پارکنگ ایریا میں وہ اس کے ویٹ میں تھی۔ آپ آ رہے ہو یا نہیں؟ میں تھک گئی ہوں۔ اینگری ایموجی کے ساتھ میسج سینڈ کیا۔ فون تو وہ اسے کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ جو ڈرائیو کر رہا تھا یکدم اس کا ٹیکسٹ پڑھتے بے ساختہ مسکرایا تھا۔ وہ غصہ تھی۔ ابھی بھی صرف 10 منٹ سینڈنگ آپشن کلک کیا تھا۔ ابھی وہ متوجہ تھا کہ فون رنگ ہوا۔ نمبر دے کر ماتھے پر انگنت بل اور دماغ کی نسیں کھلی تھیں۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر اس بار کوئی کتا پن کرنے کی کوشش کی تو۔ شدید طیش میں وہ گاڑی ریورس کر چکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ رگ و جاں اس کے انتظار میں ہیں۔ وہ شال درست کرتے ٹہل رہی تھی۔ لمس، تم گئی نہیں ابھی تک؟ اذا نے پوچھا۔ وہ تو کب سے باہر آ چکی تھی۔
ہاں وہ بس وجدان کا ویٹ کر رہی ہوں، دانت پیسیں جو 10 منٹ کا بول کر 20 منٹ کر چکا تھا۔ اچھا آ جاؤ میں ڈراپ کر دوں اگر مناسب لگے تو۔ نہیں تم جاؤ، میں وجدان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اچھا جی، جیسے تمہاری مرضی، ہنستے وہ چلی گئی تھی۔ ایکسکیوز می جی، اذا اپنے پیچھے کسی شخص کی آواز سے پلٹی تھی۔ وہ جو آپ سے بات کر رہی تھی اسے کہیں کہ وجدان صاحب نے انہیں لینے بھیجا ہے، وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے آ نہیں پائے تو چہرے کے تاثرات چھپاتے کہا گیا تھا۔ آ گئے ہیں وجدان بھائی، شاید خود نہیں آ پائے۔ وہ نہیں آئے، وہ حیرت میں تھی اور باہر قدم بڑھائے، چابی گارڈ کو دیتے وہ بھاگنے والے انداز میں گارڈن عبور کرتے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ وانی وانی وانیا کہاں ہو؟ تقریباً چلاتے اس کا نام پکارا تھا۔ کیا ہوا وجدان؟ صدف اس کی تیز آواز سے روم سے نکلی تھی۔ موم وانیا کہاں ہیں بتائیں؟ وہ پریشانی سے بولا۔ جی بھائی کیوں ایسے بلا رہے ہیں؟ خیریت؟ وہ آنکھیں مسلتی لاؤنج میں آئی۔ ٹھیک ہو تم؟ سانس بحال کرتے فوری اسے سینے سے لگایا تھا۔ کیا ہو گیا خیریت بھائی؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ حیران ہوئی اس کی پریشان بات اور عمل سے۔ تم گھر سے باہر گئی تھی آج؟ جی بھائی 12 بجے تو آہا کے ساتھ ڈیزائنر کے پاس گئی تھی، اس کے بعد 2 گھنٹے سے سوئی تھی، ابھی آپ کی آوازوں سے کچھ دیر پہلے جاگی ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں بس ویسے ہی، ماتھا مسئلہ تھا۔ وجدان لمس کہاں ہے؟ اسے نہیں لے کر آئے تم؟ صدف نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 4:15 تھے، کیونکہ اس کی لاسٹ کلاس 3:30 آف تھی۔ لمس جھٹکے سے اس کے جگر سے وہ جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ریلیکس ہوا تھا، ہوش میں آیا تھا۔ ٹوٹے بکھرے آنسوؤں پر بندھے خود کو سنبھالتے بمشکل بیگ سے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ دعا کی تھی کہ وہ لاؤنج میں نہ ہو، وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کہ ان کا سامنا کرتی، اور وہ اس حالت میں بھی نہیں تھی کہ وضاحت دیتی۔ سد شکر کیا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ روم کا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر بیٹھے کب سے ضبط کیے آنسو بہانا شروع ہو چکی تھی، جو اب سسکیوں میں بدل چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ ماں باپ کی جدائی میں چند ماہ کے بعد یہ جہاں فانی میں اسے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ تب جب اسے زندگی کے موڑ پر باقاعدہ رہنمائی کی ضرورت تھی، کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ گرینی بہو اور بیٹے کے غم میں نڈھال تھی، وہ تو اسی صدمے سے گزر رہی تھی، لیکن جب تک گرینی سنبھلی وہ بہت تلخ ہو چکی تھی۔ اس سب کا فائدہ اٹھاتے جب اس کے محلے کے کسی درمیانی عمر کے آدمی نے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، وہ کم عمر بچی سہم چکی تھی۔ خوف محسوس ہوا اس کی شکایت کرنے پر اسے ہی برے ہونے کا نشانہ بنایا، صرف اس لیے کہ اس کا باپ نہیں زندہ تھا، ماں نہیں زندہ تھی، وہ بری تھی جو اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ گرینی کو اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا وہ اپنے غم میں اسے بھول چکی ہیں، خود سے متنفر ہو کر بہت دور ہو چکی ہے۔ مرد ذات سے نفرت بے انتہا ہو چکی تھی جب سے ہر وہ کام کیا جس سے ان کا مقابلہ کر سکے، پہلے تعلیم پھر جاب، ہر چیز تاکہ خود کو پراعتماد اور مضبوط ثابت کرا سکے، مگر تھی تو لڑکی نہ، وہ بھی کمزور سی، ہر چیز میں صرف اپنی مرضی۔ ہاں ایک فرق ضرور تھا، گرینی کی بات کافی حد تک ماننا وہ لازم سمجھتی تھی، مگر کچھ معاملوں میں وہ انتہا سے زیادہ ضدی اور تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی جاب، اس کے کپڑوں، ہمیشہ سے وہ ان باتوں کا نشانہ بنتی آئی تھی۔ کیا کبھی ہم کسی پر تنقید کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تنقید کا انداز اس بندے کی اصلاح کر رہا ہے یا طنز کے وار چلا رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم صرف خود کو دودھ کا دھلا اور صحیح سمجھتے ہیں تو اسے نشانہ بنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کسی کی 1000 اچھائیوں پر بھی ہمیں اس کا عیب ان سب اچھائیوں کو پس پش ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، جانتی تھی وہ اگر وہ یہ نہ کر سکی تو دنیا کے درندے اسے رون کر گزر جائیں گے۔ سب کو لگتا ہے مجھے کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اللہ جی پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے، کوئی سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا۔ میں تنگ آ گئی ہوں، ہاں یہ جاب میں اپنے لیے کرتی ہوں، لوگوں کو کیا تکلیف ہے میں جانتی ہوں، اگر میں تلخ لہجے کے بجائے ان مردوں سے میٹھا لہجہ استعمال کروں تو یہی مجھے نوچنے میں وقت نہ لگائے۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، مراد بے شمار نفرت۔
اپنا چہرہ اور ہاتھ رگڑا تھا جہاں دانستہ طور پر ابھی بھی اس کے لمس کی رمق محسوس ہو رہی تھی۔ آج عرصے بعد ضبط کے باوجود اس شخص کی باتوں اور حرکت نے اسے پھر سے اپنے سمٹے ہوئے خول سے باہر نکالا تھا۔ ایسا نہیں تھا اسے آج ہوئے معاملے سے فرق نہیں پڑا تھا، ہر بار کی طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ جانے کتنی ہی بار وہ اس موڑ سے اکیلی گزری تھی، کسی سے بھی شیئر نہ کرتے، خود کو توڑتے جوڑتے سمٹی تھی۔ مریم تم آ گئی ہو، گرینی کی فکر مند سی آواز بند دروازے کے پار سنی۔ جی جی گرینی آ گئی ہوں، سسکیاں دباتے فوری آنسو صاف کیے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہوں گرینی، بالکل بھی، بہت بری ہوں میں، کریکٹر لیس ہوں میں گرینی، انتہائی بری ہوں، انتہائی بری، جس کا جب دل چاہتا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روتے خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ مریم میری جان، دروازہ کھولو، تم ٹھیک نہیں ہو، دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کا دل پریشان تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، جب کرتی تھی اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوتی تھی۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، وہ جانتی تھی وہ نہیں جائے گی۔ کیا ہوا مریم، تم روئی ہو؟ ٹھیک ہو نا تم؟ ادھر دیکھو۔ دروازہ کھلتے وہ اس کا بکھرا سا رخ اور چشمے سے آزاد سرخ آنکھیں دیکھ بے ساختہ اسے سینے سے لگاتے پریشان ہوئی تھیں۔ گرینی، وہ ضبط کے بندھن کھو چکی تھی۔ گرینی، کیا میں بہت بری ہوں؟ بتائیں، روتے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا یہ سب تم سے؟ وہ اس کے بکھرے بال درست کرتے بولی۔ مریم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو جاتی تھی، وہ کوئی بھی دل کی بات کبھی بھی ان سے نہیں کہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی اندر ہی اندر سہتی ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں، میرا رشتہ اس مراد سے طے کر دیا ہے۔ اس کی گود میں سر رکھے ہر بار کی طرح اپنا غم چھپا چکی تھی، خود پر قابو پا چکی تھی۔ اب اس کے لہجے میں کوئی کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تو تھا تصویر دیکھ لو گرینی، مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور آپ نے اس سے میرا رشتہ کر دیا، حد درجہ بگڑے لہجے میں کہا۔ مریم، شادی کبھی تو کرنی تھی نا۔ پھر وہ قدرے حیران تھی، اگر اس کو خود سے جدا کیا رہے تو تم خوشخبری کیوں؟ اس کی بات یاد آتی ہی بے سخت دفعہ کچھ فنگر پر نظر ڈالی جہاں اس نے وہ دوبارہ زبردستی پہنائی تھی۔ مجھے اس شخص سے ہرگز رشتہ نہیں رکھنا، بلکہ کسی سے بھی نہیں رکھنا، نہ اس معاملے میں ہمارے درمیان بات ہوگی۔ سوچنے میں جواب دے۔ وہ بلینکٹ کھول چکی تھی جبکہ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اور اب غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ میری ماں کی نفرت ہر دم قریب کھڑی تھی۔ فیضان، ہوا کیا ہے بیٹا؟ وہ اس کے عجیب و غریب رویے سے الجھی تھی، جو بھاگ کر کسی انداز سے باہر نکلا تھا۔ فیضان، وہ بلاتی رہ گئی، اس کی تیزی سے گاڑی واپس نکالنے سے وہ پریشان تھی۔ لمس پک اپ دا کال، ڈیم اٹ، خطرناک خط پر تیز ٹائپ کر کے پریشانی شوق سے مسلسل فون کر رہا تھا۔ وہ سوئچ آف کر رہا تھا، تشکیل نکل گئی، جس کی وجہ سے وہ مشکل آنکھیں کھول کے ہوش میں آئی۔ وعلیکم یس بیٹی، کہتے کہتے وہ اپنے کمرے میں وعلیکم یس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ کلیجے کی سوچی سمجھ گئی کہ بات کہاں تھی۔ لیکن آپ نے آج میں آپ کی منظور غصے میں خود کو منچ پر منظور ہونے میں باتیں نہیں کی تھی۔ وہ حیران ہوئی اس بات پر جو ابھی بھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جی جی، وہ زنگ سے ہمیشہ پہلے کسی کام میں مصروف تھی، اس کام میں ٹھیک کیسے بولنے لگی تھی، اس کی وجہ ہمیشہ خاص تھی، گھر واقعی کہتا تھا۔ پر مجھے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ میں بات کرتی ہوں ان سے، وہ دیر سے فون ملانے لگی اور کچھ دن میں کتنا فائدہ مگر میں نے جان کر اس موضوع پر بڑی صفائی سے خبر رکھا تھا۔ ایک سیکنڈ میں ہوش و ہاتھ سے بیگانہ ہو چکی تھی، سب یاد آتے ہوئے پوچھی، کون ہے تم؟ تم مجھے کیوں لائی ہو یہاں پر؟ ایک دیر دیکھا تھا، جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی، اپنے ارد گرد سے عجیب سی اسمیل محسوس کر رہی تھی، اپنے ارد گرد سیل ڈبے نظر آ رہے تھے، شاید کوئی فیکٹری تھی۔ پوشیدہ بندی وہ کسی پرانی سی کھنڈر جگہ پر تھی جہاں روشنی بھی ویسے بڑھنے والی تھی۔ یہ جان کہاں ہے تم؟ یہ جان کہاں ہے؟
چنگائی رنگے ابھی چیز کو اس کی چیزوں کے سامنے موجود اسے گھیرتا آدمی اسے خوفزدہ کر گیا۔ یقین لائے ہو مجھے، وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں، وہ مجھے گھر جانا ہے پلیز، وہ روتے بول رہی تھی۔ یہ چپ کر، ایک وقت یہ یہاں تک آئے گا تو بتائے گا، اگر بولی ہے تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ یکدم خوفزدہ ہوئی تھی، میں تو باہر تھی، گھر سے تو نکل چکی، وجہ تو ایسی صورتحال پر اس کو کافی کے اندر اپنے ہاتھ نکال کر آخری معاملے کی سوچ رہا تھا۔ سب میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی ڈرنے لگا اور کمائی اس کی بات یاد آتی آگے بڑھتی کافی کا کپ پھیر کے پھینکا تھا، کپ 3 کٹورے تقسیم ہو چکا تھا، غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ شادی تو پھر بھی ان سے ہی ہوگی میری، مریم بیوی اسے خود کو تیار رکھا، اب تم میری ضد ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خود سے فیصلہ کر رہا تھا، اپنی پر اب اسے اندازہ لگ رہا تھا جو کچھ وقت پہلے غلطی ہو گئی۔ ہاں بول، از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ ملک لوکیشن ٹریس کرو، 2 منٹ میں مجھے چاہیے اس کے سارے ٹھکانوں کا پتہ۔ 2 منٹ مطلب 2 منٹ؟ دھاڑتے فون بند کیا، یونی کی پارکنگ سے گاڑی موڑتے وہ فل تیز ڈرائیو کرتے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ایک شخص تھا پر وہ غائب تھی۔ پہلی دفعہ وہ زندگی میں کسی وجہ سے خوفزدہ تھا، وجہ وہ رگجا تھی جو اس کی رگ رگ میں خون کی طرح بستی تھی۔ سر اسے ہوش آیا ہے، سر بہت چیخ رہی ہے، اپنے شوہر کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ آ رہا ہوں، سارے کا کسبل نکالتا ہوں، تم لوگ غلطی سے بھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، سمجھے؟ جی جی ضرور سر۔ وجدان وجدان وجدان، بہت مزہ آئے گا، تو نے غلط جگہ پنگا لیا ہے، بہت برا ہوگا، بہت زیادہ، تیری سوچ سے بھی زیادہ، جس کی بھرپائی تیری دنیا کی نظروں میں نہ آنے والی بیوی کرے گی۔ جنگلی کے کہا لگاتے وہ اٹھا، آخر کو اس پریوش سے ملاقات کرنی تھی۔ میں ساری گاڑیوں کی چیکنگ کر رہا ہوں، تو پریشان نہ ہو، ہر جگہ ناکہ بندی کر دی ہے، کوئی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا، ساری روڈز اور ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، تو بے فکر رہ، پلیز ٹینشن نہیں لے، سب ٹھیک ہوگا۔ کیسے نہیں لوں، میری جان ہے وہ، بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اسے میری بے بسی دیکھ، میں اس کا فون بند ہے، میں لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہا، زندگی میں پہلی بار کسی کو کھو دینے کا خوف، اس کی بے بسی اسے برے طریقے سے توڑ رہی تھی، یہ سوچ ہی مفلوج کر رہی تھی، اگر اسے کھو دیا تھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ملک، وہ اب میری ہے۔ 2 منٹ بعد وجدان شاہ تیری بینڈ بجانے آ رہا ہے، اور جب تک وہ مجھ تک پہنچے گا سب کچھ ختم برباد کر چکا ہوں گا۔ اسے دباتے کیا کہا لگاتے وہ فون بند کر چکا تھا۔ کہاں ہی لڑکا مجال ہے، فون اٹھائے 5 بجنے والے تھے۔ صدف مسلسل خوفزدہ سی تھی، مما لمس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ شاہ شکر ہے آپ آئے، وجدان بہت پریشانی میں گھر سے گیا ہے، میں اس کا نمبر ٹرائی کر کے تھک چکی ہوں، پلیز آپ پتہ کرائیں، لمس بھی اس کے ساتھ ہے، کہاں رہ گیا ہے؟ جبکہ وہ بھی ان کی بات سے پریشان ہوئے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، گھر جانا کیوں رکھا یہاں، پلیز مجھے جانے دو۔ مما مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ پریشان ہوں گی، روتے مسلسل بے رب جملے بول رہی تھی۔ ابے چپ کر جا، جب وہ آدمی قریب آ کر اس کے بال کھینچے دھاڑا تھا، وہ خوف سے سہمی بمشکل تکلیف کو دباتے چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری، تجھے منع کیا تھا نا یا نہیں؟ سوری باس، وہ مسلسل اس پر تھپڑوں کی مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ چپ کر جا، 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جا۔ سب تیز آواز کی دھاڑ سے سارے اس کے بندے خوف سے فوری باہر چلے گئے۔ جبکہ لمس خوف سے اب اس نئے آنے والے انجان شخص کو دیکھ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے فیس فیچرز کہاں دیکھے تھے، ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی نہیں یاد آیا تھا، جسے اتموا کرنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو وجدان کی پرنسس؟ اس کے چہرے سے بکھرے بال ہٹانے کے لیے وہ گھٹنوں کے بل اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا۔
جبکہ وہ نفرت سے چہر گیا تھا۔ اب اگر اس کا نام لیا تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے میں آیا۔ لوں گی، بار بار لوں گی۔ وجدان لے۔ اب اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ خون کی ایک لکیر، واضح ہوئی، آنسو مسلسل بہے۔ کمینی، تیرا وہ حشر کروں گا نا۔ تیرا وہ مجھے برباد کرنے والا شوہر تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ نفرت کرے گا تجھ سے، نفرت۔ اس کی بات سے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ویسے تیرا شوہر ایسے ہی تو نہیں مرتا تجھ پہ۔ تیری آنکھیں، ہونٹ، گال، گردن۔ ہاتھ لے کر جاتا کہ وہ پھر سے ہمت کرتے چیخی تھی۔ خبردار، اگر مجھے ٹچ کیا تو میں… اس کے منہ پر نازک ہاتھ سے پورا زور لگا کر تھپڑ مارا۔ وہ جو گھٹنوں کے بل تھا، ہلکے سے جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ وہ موقع پاتے فوری چیئر سے اٹھتے بھاگی اور اپنی شال زمین سے اٹھاتے مضبوطی سے لپیٹے پکڑی پلٹی۔ پلیز نہ نہیں کرو۔ کون ہو تم؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے بڑھتے قدموں سے وہ مسلسل روتے، خوف زدہ تھی۔ ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا۔ اکرام وہ دھاڑا تھا جبکہ وہ خود سراسیمگی کی کیفیت میں بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ روتے اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی سعی میں تھی۔ جی سر۔ وہ بندہ اندر آیا۔ سارے نیوز چینل پر یہ خبر آ جانی چاہیے کہ MNA کے بیٹے CID انسپکٹر وجدان شاہ کی خفیہ بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اس کے کچھ ٹائم بعد ابھی ہماری بنائی گئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروانی ہے۔ لمس کی سانسیں اٹک چکی تھیں۔ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، پر وہ معاف ہوتے دماغ سے بس ایک آخری امید تھی جو وہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے کوئی 7-8 کمرے تھے جہاں وہ پاگلوں کی طرح ملک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ملک 2 سیکنڈ میں تیرے پاس، ورنہ ملک 2 سیکنڈ ہے تیرے پاس، ورنہ میں یہ جگہ بلاسٹ کر دوں گا۔ اس کی دھاڑ اتنی تھی کہ ملک واش روم میں بھی گھبرایا۔ 1 سیکنڈ ختم ہو گیا۔ ملک، ڈھونڈو اپنے مالک کو ورنہ تم سب بھی بے موت مارے جاؤ گے۔ سارے ملازم خوفزدہ سے تھے۔ ملک اپنے گارڈز کے بغیر تھا۔ ارادہ تھا کہ وہ لمس کو یہاں سے لے کر اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں فرار ہو جائے گا، پر وہ شخص جو وجدان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے ڈبل کراس کر چکا تھا۔